پچھلی ایپیسوڈ جو تھا ہمارا، اس میں ہم آپ کو سامو گڑھ تک لے آئے تھے جہاں اصل جنگ تخت نشینی کی ہونی تھی۔ تھوڑا سا ہم اور پیچھے چلتے ہیں اور دو تین ضروری باتیں جو پچھلی ایپیسوڈ میں ہمیں بتانا تھیں وہ شاید ہمارے ذہن سے اتر گئیں۔ تو اس سلسلے میں دو تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ اورنگزیب اور اس کے بھائیوں کے درمیان جو تخت نشینی کی جنگ ہوئی، ایک تو یہ کہ مغلوں کے جو سسٹم تھا اس میں ایک بہت بڑی خرابی تھی، وہ یہ کہ جھروکے کے ذریعے درشن دینے کا جو رواج تھا وہ ان کے ہاں بڑا لازم تھا، اور اسی وجہ سے یہ نقصان اٹھانا پڑا شاہ جہاں کو۔ جہانگیر جب بیمار بھی ہوتا تھا یا رات وہ اپنی عیاشی میں گزارتا تھا یا شراب اور افیون میں گزارتا تھا، تب بھی یہ اس کی مجبوری تھی کہ صبح اٹھ کے بہرحال وہ جھروکے سے درشن دیتا، اور تاکہ لوگ اس کو دیکھتے۔ لوگوں کی بھی اس وقت نفسیات یہی ہو گئی تھی کہ بادشاہ سلامت موجود ہیں، انتظام چل رہا ہے، کوئی بد انتظامی نہیں ہے۔ تو جیسے ہی شاہ جہان بیمار پڑا تو 3-4 دن کے اندر اندر افراتفری پھیل گئی، آگرہ میں دکانیں بند ہو گئیں، اور یہ بات پھیل گئی پوری سلطنت میں کہ شاہ جہان کی وفات ہو گئی ہے۔ اسی سے پھر یہ سارا فساد جو تھا تخت نشینی کا یہ اٹھا، حالانکہ اس کے بعد بھی شاہ جہان 7 سال زندہ رہا اور تندرست رہا۔ اور دوسرا جو سلسلہ تھا وہ ان کے ہاں تخت نشینی کا وراثت کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا، کوئی قاعدہ نہیں تھا، اور یہ چیز مشترک ہے سلطنت عثمانیہ میں، ترکوں کی جو سلطنت تھی اس میں، اور مغلوں میں۔ ان کے ہاں بھی ہر خلیفہ یا ہر بادشاہ کے مرنے کے بعد ایک جنگ کا سلسلہ ہوتا تھا۔ وہاں تو یہ بھی سلسلہ ہوا کہ خود علماء نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ جو بھی خلیفہ بنے اسے جائز ہے اس پر کہ وہ اپنے تمام ان بھائیوں کو قتل کر دے جن سے انہیں خطرہ ہے، تاکہ تخت نشینی کی جنگ میں اس سے بہت زیادہ لوگ نہ مریں۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی۔ اچھا، دوسرا ایک شاہ جہان کی کمزوری تھی، وہ یہ کہ وہ بہت نرم دل ہو چکا تھا، اگرچہ ظاہر ہے کہ بادشاہی کرنے کے لیے دل کو بہت سخت ہونا پڑتا ہے، شفاق ہونا پڑتا ہے۔ جبھی لوگ اپنے باپ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، بیٹوں کو سزا دیتے ہیں، قتل کرتے ہیں، قید کرتے ہیں۔ لیکن شاہ جہان نے دارا کے مقابلے میں شجاع کی بھی اور اورنگزیب اور مراد کی بھی پروٹیکشن بھی کی۔ مثلا جب بنگال سے چلا ہے شجاع علم بغاوت اپنی بادشاہی کا اعلان کر کے، اور اسے جے سنگھ گیا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو یہ تھا شاہ جہان کی ہدایت یہ تھی کہ بس اسے شہزادے کو نقصان نہ پہنچے۔ اچھا، دوسری طرف پھر جب جسونت سنگھ اور قاسم خان پہنچے مراد اور اورنگزیب کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو جیسے ہی اورنگزیب نے دریائے نرمدا پار کیا تھا، اگر اسی وقت جسونت سنگھ پوری قوت سے حملہ کرتا، کیونکہ اس وقت تک اورنگزیب کی جو باقی افواج تھیں دکن سے وہ نہیں پہنچی تھی، تو ان کا قلع کما ہو جاتا۔ لیکن پھر اس کو کمانڈر کو یہ بات یاد آئی کہ بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ تم نے صرف روکنا ہے، مقابلہ نہیں کرنا۔ تو یہ دو تین جو کمزوریاں تھیں وہ یہ بیان کرنی تھیں۔ اچھا، اب ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جسونت سنگھ کو اور قاسم خان کو شکست فاش ہوئی اور وہ بھاگ آئے، تو دارا کو بہت سخت غصہ آیا اور اس نے خود حملہ کرنے کا ارادہ کیا نکل کر باہر آگرہ سے۔ اس وقت اسے بادشاہ نے سمجھایا اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے بھی کہ بنگال میں جو ہماری فوج گئی ہوئی ہے، بنگال کی طرف شاہ شجاع کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے واپس آنے دو۔ لیکن کچھ مورخین کا یہ خیال ہے کہ دارا کو چونکہ یقین تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا مراد اور اورنگزیب کو تسخیر کرنے میں، زیر کرنے میں، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ صحرا اس اکیلے کے سارے ہی لگے اور کوئی اس کامیابی میں اس کا شریک نہ ہو۔ تو اس خیال سے وہ خود ہی آگے بڑھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ دریائے چمبل میں اسے چکمہ دیا اورنگزیب نے، اس نے دریا کو کراس نہیں کیا بلکہ ایک اور طرف سے جا کر وہ سیدھا آگرہ کی طرف جا رہا تھا۔ بہرحال جب اس کو معلوم ہوا دارا کو کہ اورنگزیب نے لمبا چکر کاٹ کر دریا کو کسی اور جگہ سے پار کیا ہے، تو وہ جلدی سے اس نے اسے کنفرنٹ کیا، اور یہ جگہ تھی سامو گڑھ کی۔
اب یہ یاد رکھیے کہ دونوں طرف مغل افواج تھیں اور طریق جنگ دونوں طرف ایک تھا. انگریزی میں تو اس کو کہتے ہیں کہ اورنگزیب نے اپنے لیفٹ پر، لشکر کے لیفٹ پر مراد کو رکھا، رائٹ پر اس نے بہادر خان کو رکھا اور خود درمیان کا جو حصہ تھا سنبھالا. لیکن جو مسلم ہسٹورین ہیں انہوں نے اس کے لیے اصطلاحات وضع کی ہوئی ہیں. جو درمیان کا حصہ ہوتا ہے لشکر کا اس کو قلب کہتے ہیں، قلب جس کو ہم دل بھی کہتے ہیں، اور جو رائٹ کا حصہ ہوتا ہے اس کو ہمیشہ میمنا کہتے ہیں. میمنا آپ کو پتہ ہے کہ یمین سے نکلا ہے. عربی میں یمین دائیں طرف کو کہتے ہیں، یسار بائیں طرف کو کہتے ہیں. تو جو دائیں طرف ہوتا ہے فوج کا حصہ اس کو میمنا کہتے ہیں، اور جو لیفٹ کو بائیں طرف ہوتا ہے اس کو میسرا کہتے ہیں. اب اورنگزیب نے اپنی ترتیب اس طرح کی کہ ایک تو مغلوں کا یہ طریقہ تھا کہ توپ خانہ ہمیشہ آگے ہوتا تھا. اس کے بعد قلب پر جو درمیانی دستے تھے وہ اورنگزیب نے اپنی کمانڈ میں رکھے، اور لیفٹ پر اس نے مراد کو رکھا میسرا پر، اور رائٹ پر یعنی میمنا پر اس نے بہادر خان کو رکھا. اس کے پیچھے پھر باقی جو تھی وہ کیولری تھی، گھوڑ سوار تھے اور پیدل افواج تھی. دارا کے پاس جو مورخین نے تعداد بتائی ہے وہ 1,00,000 تو گھوڑ سوار ہیں، 20,000 پیادہ فوج تھی اور 80 اس کے پاس توپیں تھیں. تو شروع میں تو آگے اس نے توپیں رکھیں اور پھر ان توپوں کو باندھ دیا ایک دوسرے سے تاکہ غنیم کا جو حملہ ہے اگر وہ گھوڑوں سے حملہ کریں تو یہ توپیں ایک دوسرے سے بکھر نہ جائیں. پھر اس کے نیچے اس نے دارا نے لائٹ آرٹلری رکھی، ہلکا توپ خانہ جو اونٹوں پر سوار تھا، یعنی ہر اونٹ پر ایک چھوٹی توپ تھی اور وہ جو اونٹ پر سوار ہوتا تھا توپچی وہ اس کو چلاتا تھا. تو قلب میں دارا خود سوار ہوا. دائیں طرف اس نے رکھا خلیل اللہ خان کو جس کا مقابلہ مراد سے تھا. یعنی آپ یہاں یہ بھی سمجھیں کہ ایک طرف کا میسرا دوسری طرف کے میمنا کے مقابلے میں ہوتا تھا، ایک طرف کا رائٹ دوسرے کے لیفٹ کے سامنے ہوتا تھا اینڈ سو آن، اور دوسری طرف اس نے رستم خان کو رکھا. اور یہ تینوں جو شہزادے تھے مراد اور اورنگزیب ایک طرف تھے. یہ بڑے بڑے ہاتھیوں پر سوار تھے، اور دارا کا بھی جو ہاتھی تھا وہ کہتے ہیں کہ سری لنکا سے آیا ہوا تھا ہاتھی، بہت خوبصورت، اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا. تو شروع میں جب یہ مقابلہ ہوا تو دارا کا پلہ کافی بھاری تھا کیونکہ اس کے پاس راجپوت بہت سے تھے اور یہ راجپوت مغل افواج کے حامی تھے. تو مراد پر راجپوتوں نے بہت بھاری حملہ کیا، اور مراد اگرچہ عیاش تھا، شرابی تھا اور پلاننگ میں کمزور تھا، لیکن اس کی بہادری میں کوئی کمال نہیں تھا. اس نے بہت بہادری سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ایک راجپوت سردار جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے اسے خود قتل کیا. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ مراد نے اپنے چھوٹے بچے کو بھی اپنے ساتھ اس کجاوے میں عہدے میں بٹھایا ہوا تھا اور شیلڈ سے، ڈھال سے اس کی پروٹیکشن بھی کر رہا تھا. دارا کا یعنی امپیریل فوجوں کا، شاہی فوجوں کا پلہ جو تھا وہ بھاری رہا، یہاں تک کہ اورنگزیب کا جو لشکر تھا وہ تتر بتر ہونے لگا، اور اس وقت اورنگزیب کے پاس بہت چند لوگ رہ گئے. لیکن یہاں جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اورنگزیب بیسیکلی ایک جرنیل تھا، دارا جرنیل نہیں تھا. اورنگزیب کے نروز بہت سٹرونگ تھے. آپ کو پتہ ہے کہ اس نے بلخ میں جا کر، سینٹرل ایشیا میں جا کر، جہاں سے مراد ناکام واپس آ گیا تھا بادشاہ کی اجازت کے بغیر، اور شاہ جہان نے اسے کچھ عرصہ سزا بھی دی تھی کہ دربار میں نہ ہو، وہاں سے اورنگزیب مغل افواج کو کامیابی سے، تباہ ہونے سے بچا کر واپس لے آیا تھا. تو اورنگزیب کے جو نروز تھے وہ بڑے اسٹیڈی تھے، بہت فولادی اعصاب کا مالک تھا. جب دارا کا پلہ بھاری ہونے لگا تو اس وقت بھی اورنگزیب گھبرایا نہیں، اور اس نے اعلان کیا کہ میرا جو ہاتھی ہے اس کے پاؤں کو زنجیروں سے باندھ دیا جائے. اس کا یہ مطلب تھا کہ کسی صورت بھی یہ بھاگے نہیں. تو دوسری طرف مراد نے بھی ایسا ہی کیا، اور کہتے ہیں کہ مراد کا جو کجاوا تھا، ہودہ جو تھا، وہ تیروں سے اس طرح چھلنی تھا جس طرح سے ہوتی ہے، جس کے کانٹے ہوتے ہیں ہر طرف سے.
تو ایک جو راجہ رام سنگھ تھا اس نے ذاتی طور پر مراد پر حملہ کیا، لیکن مراد نے اسے مار دیا۔ اسی طرح ایک اور تھا راجہ روپ سنگھ راٹھور، وہ اورنگزیب کے پاس جا پہنچا اور گھوڑے سے اترا، اور وہ اورنگزیب کے ہاتھی کے نیچے جا پہنچا پیدل، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ اس کے زیر بند کو، یہ دیکھیں جب گھوڑے پر زین کسی جاتی ہے تو وہ ایک اس کا پٹا نیچے سے جاتا ہے، اس کو فارسی میں تنگ کہتے ہیں اور اردو میں ہم اسے زیر بند کہتے ہیں۔ تو جس طرح ہاتھی کے اوپر جب یہ کجاوا یا ہودہ لادا جاتا ہے تو وہ بھی ہاتھی کے نیچے پیٹ سے ہو کر وہ جاتا ہے پٹا، جو اس کو اوپر ہودے کو کس کر رکھتا ہے۔ تو راجہ روپ سنگھ راٹھور کا یہ ارادہ تھا کہ وہ اورنگزیب کے ہاتھی کے نیچے جا کر اس زیر بند کو کاٹ دے تاکہ پورا ہودہ جو تھا وہ گر پڑے۔ اور اورنگزیب اس کی بہادری سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ روپ سنگھ بہت بہادر ہے، اس کو زندہ گرفتار کیا جائے، لیکن اٹ واز ٹو لیٹ، روپ سنگھ کو وہاں پر روپ سنگھ راٹھور کو وہاں پر قتل کر دیا گیا۔ بہرحال یہاں پر اب دارا نے ایک غلطی کی۔ پہلی غلطی تو اس نے یہ کی کہ جب اس کا قلب یعنی سینٹر اس کا اورنگزیب کے سینٹر پر بھاری ہو رہا تھا تو اس نے اپنی توجہ اپنے لیفٹ پر مرکوز کر دی یا رائٹ پر مرکوز کر دی، ان دونوں میں سے کہیں ایک چلا گیا ان کو کمک پہنچانے کے لیے۔ یہ اس نے موقع سنہری ضائع کر دیا۔ اور دوسری جو اس نے سب سے بڑی غلطی کی، یا تو وہ خلیل اللہ کے کہنے پر، جو اس کا رائٹ کا انچارج تھا میسرے کا، اس کے کہنے پر اس نے یہ کیا کہ عین جب اس کو فتح حاصل ہو رہی تھی اور عین اس وقت جب اورنگزیب اور مراد کی فوجیں شکست کھانے کے قریب تھیں، وہ ہاتھی سے اترا اور وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ یا تو اس کا یہ خیال تھا کہ چونکہ ہاتھی پر بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں تو اس لیے میں گھوڑے پر بیٹھ جاؤں، اور یا خلیل اللہ جو تھا اس نے غداری کی۔ یہاں یہ یاد رہے کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے اورنگزیب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دارا کی فوج میں 30,000 لوگ ایسے ہیں جو اصل میں اورنگزیب کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خلیل اللہ خان جو تھا اس نے کوئی خاص سرگرمی فوج میں نہیں دکھائی تھی، اور اسی نے دارا کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تم ہاتھی سے اترو اور گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ تو مورخ بہت دلچسپ بات کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر کوئی ہندوستانی لشکر بھاگنے لگ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ اورنگزیب تو اپنے ہاتھی پر موجود ہے اور مراد بھی اپنے ہاتھی پر موجود ہے، لیکن دارا نظر نہیں آ رہا، دارا کا ہاتھی جو ہے وہ دارا کے بغیر ہے، تو فوراً یہ افواہ پھیل گئی کہ دارا مارا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بھگدڑ مچ گئی، اور یوں مغلوں نے، دارا نے، امپیریل فوجوں نے، شاہی فوجوں نے جیتی ہوئی جنگ ہار دی، صرف اس ایک اسٹریٹجک اور حکمت عملی کی اس غلطی کی وجہ سے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ ہے، سب بھاگنا شروع ہو گئے اور ایک دوسرے کو کچلنے لگے، اور اورنگزیب اور مراد کو فتح حاصل ہوئی کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھیوں کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا۔ اور یہ ایک نفسیاتی طریقہ تھا لوگوں کو یہ قائل کرنے کا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہارے کمانڈر ہیں اور تم ہمارے بغیر نہیں ہو۔ تو یوں یہ جو فوج ہے دارا کی، اس نے شکست کھائی۔ اب یہاں سے دارا جو تھا وہ بھاگا، سیدھا وہاں سے وہ پنجاب کی طرف گیا، اور اورنگزیب نے اس وقت اس کا پیچھا نہیں کیا، اس نے وہیں پر پڑاؤ ڈالا۔ پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں جس طرح کی تاریخ میں ہے کہ فوراً فتح حاصل کرنے کے فوراً بعد وہ ہاتھی سے اترا اور زمین پر اس نے سجدہ شکر ادا کیا کہ مجھے فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد وہ بہت دن، کئی ہفتے وہیں رہا، اور وہ اس لیے رہا کہ وہ دارا کے جو جرنیل تھے اور جو بادشاہ کے، شاہ جہان کے جو امراء تھے، جو عمائدین تھے، جو سلطنت کے ضروری بڑے بڑے تھے، پیلرز تھے، وہ ان سے نیگوسیشنز کر رہا تھا۔ تو یہاں ہم اب رکتے ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم یہ بتائیں گے کہ فتح کے فوراً بعد اورنگزیب نے کیا کیا کیا۔